अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। दो इशूज जिस पे बात करेंगे, एक तो सिंध और वफाक आमने सामने आ गए हैं और मसला है डेवलपमेंट फंड्स का। वफाक की जानिब से जो फंड्स दिए गए हैं वो शायद काफी नहीं है, जिस पर चीफ मिनिस्टर सिंध ने आज भी एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक मौके पर शायद वो वैक्सीनेशन का इशू था, लेकिन कह दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाला सलूक किया जा रहा है हमारे साथ। लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि एक ढेला सिंध के लिए नहीं है, 70% पैसे वफाक को हम देते हैं। जब यह बात हो रही थी एक तरफ, तो दूसरी तरफ असद उमर साहब इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उन्होंने एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश की। जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उनका यह कहना था कि 90 अरब रुपए सिंध को, 93 अरब रुपए पंजाब को। उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट गिनाए, KCR, सक्खर हैदराबाद मोटरवे, फॉरेन फ्रेट कॉरिडोर, कुल मिलाकर का दूसरे भी मिलाऊं तो 125 हैं। उसके अलावा ने कहा नाले साफ करने, कचरा उठाने की पेमेंट ये भी हम कर रहे हैं, जो कि सिंध गवर्नमेंट का काम था। ये मसाइल हैं क्या? ये जो तरक्याती बजट है PM पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान, ये भी एक इशू बनेगा। दूसरी तरफ फयाजुल हसन चौहान साहब ने बड़ा अच्छा एक बयान दिया है। उन्होंने कहा अगली हुकूमत भी अगर हमारी आई तो जो गलत होगा उसकी सारी पिछली हुकूमत पर ही जाएगी। यानी मुझे यकीन है कि इन 5 सालों पर नहीं डालेंगे, लेकिन उनका मतलब नून और पीपल्स पार्टी है। कल का ट्रेन का वाकया एक बड़ा अफसोसनाक वाकया, जिसके बाद शायद सर झुके होने चाहिए थे, शर्मिंदगी से भी और अफसोस से भी। अपोलोजेटिक होना चाहिए था उन लोगों से जो 50 से ज़्यादा लोग जांबाक हुए इस एक्सीडेंट में। लेकिन ये भी जब असेंबली शुरू हुई, बयानबाजी शुरू हुई, तो इसका मलबा भी पिछली हुकूमत के सर डाल दिया गया। तो अब इन दो इशूज़ पे हम बात करेंगे। मेहमानों का मैं अपना तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान डार साहब स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, बहुत शुक्रिया आपका भी। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप भी एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर के, बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा साहब, क्योंकि असद उमर साहब तो बोल चुके और उनका मैंने कुछ चीज़ें बता भी दी हैं, वो जो आर्गूमेंट दे रहे हैं 90 अरब बमुकाबला 93 अरब, 90 अरब आपका, 93 अरब पंजाब का, और ये प्रूव ये कर रहे थे उस बयान में कि पंजाब का हुजम देखें, उसका साइज देखें, हम आपको उससे भी ज्यादा दे रहे हैं। फिर जो मिसलेनियस करके उन्होंने ये भी कह दिया कि 125 अरब रुपए तक जाएगा सिंध का। यू डोंट थिंक ये नंबर करेक्ट है जो वो दे रहे हैं डेवलपमेंट फंड्स का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, असद उमर साहब ने इतना टाइम कॉर्पोरेट सेक्टर में गुजारा है तो ही नोज हाउ टू टॉक। उन्होंने अगर आप याद करें पिछले 2-3 दिन पहले भी बात की थी। उन्होंने कहा था सिंध का बजट एक्चुअली पंजाब से ज़्यादा है। तो चलें, अब वो इस बात पे आ गए हैं कि नहीं, 93-90 अरब वाला फिगर उन्होंने खुद दे दिया। तो उन्होंने खुद अपनी तस्वीर फरमा दी कि आज से 3 रोज कबल। मैं स्टैटिस्टिक्स से आगे चले, मैं इजाजत दें, मैंने चीफ मिनिस्टर और असद उमर साहब का एक हमने वो बनाया है कि वो इल्जाम पहले वो कर लें, लोगों को समझ आ जाए कि बहस किस तरफ जा रही। क्योंकि जो असद उमर साहब ने मीडिया ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने कहा वज़ीर आला साहब आप सिंध की हुकूमत का हिस्सा है लेकिन सिंध के अवाम नहीं है। उन्होंने कहा हुकूमत सिंध के पास पहले जो पैसा गया उससे सारे पैलेस बने, स्विट्जरलैंड में डायमंड के हार खरीदे गए, दुबई में टावर खड़े हुए। सारी बातें मैंने सुनी, अगर आप चाहेंगे लोगों के लिए जवाब दूंगा। लोगों के लिए एक दफा सेटअप कर ले इसको कि क्या उधर से आर्गुमेंट क्या आया और उधर से जवाब क्या गया, जरा सुन लीजिए। सूबा सिंध के अंदर पिछली हुकूमत का आखिरी साल था, 27 स्कीमें थी और इस साल सिर्फ 6 स्कीमें अगले साल के लिए रखी गई हैं। 5.1 अरब रुपए के करीब उसमें रखा गया है। हमारी हुकूमत के ये 3 साल हैं, उसके अंदर उन 3 सालों से कम से कम कोई 32% ज्यादा रकम रखी गई। पिछले 4 साल में सिंध को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई। K4 का मंसूबा है जो कराची के अंदर महमूदाबाद, औरंगी, गुज्जर नालों के ऊपर जो काम इस साल भी अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ग्रीन लाइन 6.5 अरब रुपए से ज्यादा। सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, उनके लिए 5 अरब से ज्यादा रुपए रखे गए। लाहौर से सक्खर तक तो मोटरवे हुकूमत अपने पैसों से बनाती है। सक्खर से हैदराबाद कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाएंगे, पिछले 4 साल से हमें ये बता रहे हैं। 98 अरब रुपया मुल्तान सक्खर का इस हुकूमत ने आके अदा किया। हैदराबाद सक्खर का तकरीबन 200 अरब रुपए का मंसूबा जो है, वफाक जो है वो एक बहुत खतीर रकम जो है वो अपनी वायबिलिटी गैप फंड से डालेगी। सिंध के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? वहां पे तो पंजाब हुकूमत को दे दिए पैसे कि आप रोड बनाएं, हमारे यहाँ पाक PWD। वज़ीर आला साहब, आप सिंध की हुकूमत जरूर हैं, आप सिंध के अवाम नहीं हैं, और पैसा हमने खर्च करना है सिंध के अवाम के ऊपर, सिंध की हुकूमत के लिए नहीं। करप्शन के बड़ी बातें करते लेकिन बड़े इन्होंने एवेन्यूज खोल दिए हैं लोगों के लिए। जो
پہلے پیسہ گیا ہے سندھ کی حکومت کے پاس، اس سے بڑے شاندار سرے کے اندر محل بھی بنے، اس سے دبئی کے اندر ٹاور بھی کھڑے ہو گئے، فرانس میں جائیدادیں بنائی گئیں، لیکن وہ سندھ کے اندر نہیں لگا پیسہ. سندھ کے اندر نہیں لگتا پیسہ. یہ اب آپ نے دیکھا ادھر سے آج جواب، ادھر سے جواب، اور پھر آخر میں کہ کرپشن کرتے ہیں آپ، اس لیے آپ کے ہاتھ میں پیسے نہیں. چلیں فیکٹ بائی فیکٹ چلتے ہیں. پہلے انڈس ہائی وے کی میں بات کروں گا آپ سے. ایک روڈ ہے جو کہ حیدرآباد سے 7 کی طرف جاتی ہے. نیشنل ہائی وے ہے فیڈرل گورنمنٹ رسپانسبلٹی. وفاق کو بنانے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ سندھ 2016 سے اس معاملے کو اٹھا کے رکھا انہوں نے، وفاق نے اس کو نہیں بنایا. 2017 میں اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے تو مراد علی شاہ صاحب نے ان کو ریکویسٹ کی کہ سڑک کو بنا کے آپ دیں، تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں بنا سکتے اس کو. پھر پروپوز کیا کہ 50-50 کر لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ انڈس ہائی وے کی بات کریں. جی انڈس ہائی وے کی 50% سندھ گورنمنٹ کا 7 ارب روپے بنتا ہے. 2017 دسمبر میں سندھ حکومت نے اپنا 7 ارب روپے وفاق کو دے دیا. آج 2021 میں بیٹھا ہوں، مجھے بتا دیجئے کیا انڈس ہائی وے بن گیا؟ انہوں نے سوال پوچھا تھا آپ سے اسی چیز پر. جی بتائیے. اسد عمر صاحب. جی انہوں نے کہا کہ 6 مرتبہ صوبے میں، 4 مرتبہ وفاق میں آپ کی گورنمنٹ آئی ہے، نصف صدی سے زیادہ کا وقت ہو چکا، سندھ میں موٹر ویز بنانے کے لیے 1 روپیہ آپ نے خرچ نہیں کیا. اور انہوں نے اپنا یہ کہا کہ NHA کے منصوبے ملتان سکھر 98 ارب اس گورنمنٹ نے دیے اور حیدرآباد سکھر موٹر وے کی ایکنیک سے منظوری ملی. بھائی اگر NHA وفاقی ادارہ ہے تو وفاق کو اس کے اوپر کام کرنا ہے نا، وفاقی رسپانسبلٹی ہے. اب گلا سندھ گورنمنٹ کا کیا ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں جو موٹر وے بناتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ PSDP فنڈڈ ہے. جو پنجاب میں آپ موٹر وے بناتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ فنڈڈ PSDP پروجیکٹ ہے. لیکن جب آپ صوبہ سندھ کے اندر آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی رائٹ. اب اس کی وہ کہتے ہیں ورڈ دیکھیں، بڑی خطیر اماؤنٹ ہم خرچ کریں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. VGF از ہی کریکٹ وین ہی سیز کہ 200 ارب اس کا کاسٹ ہے، اس میں سے میجر چنک گورنمنٹ اٹھائے گی. 7 ارب روپے میں آپ کو ڈاکیومنٹ دیتا ہوں. VGF وائبلٹی گیپ فنڈ کہتے ہیں اس کو، اور وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انیشیٹو میں تب آتا ہے جب پروجیکٹ وائبل نہ ہو. اس کو وائبل بنانے کے لیے آپ مجھے بتائیے جو پروجیکٹ کراچی کو کنیکٹ کرے گا ود نادرن پاکستان وہ کیسے وائبل نہیں ہو سکتا؟ اور ایک ہی چنک رہ گیا چھوٹا سا، جو باقی سارا تو بن گیا ویسے بھی. رائٹ. اب ایک عام آدمی یہ ڈیسائفر نہیں کر پاتا کہ وفاق کی رسپانسبلٹی تھی. اب یہ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں بنایا. میں آپ کو اس کی بھی مثال دیتا ہوں. میں نے آپ کو انڈس ہائی وے دے دیا کہ ہم نے پیسے دیے، انہوں نے نہیں بنایا، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے. کراچی ٹھٹا ڈوئل کیریج وے نیشنل ہائی وے کا حصہ ہے، وفاق کی رسپانسبلٹی ہے، سندھ گورنمنٹ نے بنا کے دیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا ہے، ہم نے کام کیا، اسی وجہ سے لوگ عوام ہم کو ووٹ دیتے ہیں. میں اسد عمر صاحب. اچھا یہ جو 90 اور 93 کا نمبر ہے یہ بتا دیں ذرا. 93 ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط نمبر؟ میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کاشف، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں بتا کے ہم نے اتنی ایلوکیشن کر دی. پلیز لک ایٹ دا فیکٹ کہ ایکسپینڈیچر کیا ہوا ہے. اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے لیٹر میں 5 جون کے ایک انیکشر B کا حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ان 13 اسکیموں میں 9.7 بلین روپیز رکھے تھے. بٹ جب ہم آپ کے نمبرز دیکھتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ اس 9.7 بلین میں صرف 50 کروڑ روپے خرچ ہوئے، یعنی کہ 5% آپ نے جو ایلوکیٹ کیا. سو ڈونٹ ٹیل می واٹ یو ایلوکیٹڈ، ٹیل می واٹ یو اسپینڈ. آپ نے کراچی کے لیے اعلان کیا 162 ارب روپے. بتا دیں باس، 90 ورسز 93 بلین پنجاب کو دے رہے ہیں، 90 سندھ کو دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ نمبر غلط ہے؟ نمبر غلط ہے. پنجاب کو اس سے کہیں زیادہ اماؤنٹ مل رہا ہے. وہ اور 90 بلین مار کے مسیلینیس کر کے کہتے ہیں آپ کو 125 ارب مل رہا ہے. نہیں جی. اور 90 بلین میں جب وہ کہتے ہیں نا تو وہ یہ پیسے ایڈ کرتے ہیں سکھر ٹو حیدرآباد موٹر وے جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنا رہے ہیں، وہ ایڈ کرتے ہیں. وہ K4 جو کہ پچھلے پتہ نہیں کتنے سال سے وفاقی حکومت بنانے کی کوشش کری، وہ ایڈ کرتے ہیں. جو طلال چودھری صاحب کی حکومت میں گرین لائن کا منصوبہ سٹارٹ ہوا، سارا کو مکس کر رہے ہیں، سب کچھ مکس کرتے ہیں. میں گزارش ایک کرنا چاہوں گا، وائی ڈو وی ڈاؤٹ دیم؟ ان سے پلیز سوال ہی پوچھیں کہ ایلوکیشن کی بات نہ کریں، ایکسپینڈیچر کی بات کریں. دا ریزن وائی آئی سے دس از کہ کراچی کے لیے 162 ارب روپے کا اعلان کیا پرائم منسٹر نے، خرچہ ہوا 0. 1100 ارب روپے کا اعلان ہوا، آپ مجھے بتائیے کہاں خرچ ہوا. ابھی کہتے ہیں ہم نے 26 ارب روپے نالوں پہ خرچ کر دیے، تو خرچ ہو گئے ایگزیکٹلی. اور پھر الزام یہ لگائیں گے سندھ گورنمنٹ. ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنے بڑے بڑے پیکج جب لگیں گے تو نظر تو آئے گا کہ کیا لگ رہا ہے یار. لیکن اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کچرا ہم اٹھا رہے ہیں. کچھ نہیں، زیرو. اگین مجھے بتائیے کس تجاوزات کی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں، نالے ہم صاف کرا رہے ہیں، کچرا ہم اٹھا رہے ہیں. جو آپ کا کچرا ہم اٹھا رہے ہیں. نالے صاف کرنے کی ذمہ داری پرائم منسٹر چیف منسٹر نے مل کر طے کیا تھا کہ NDMA کرے گی. ٹھیک جی، کوئکلی اس کا جواب دیتے پھر میں ذرا سیاسی بات ہو جاؤں گا کہ یہ کیا یہ رفٹ ٹھیک ہے جو پنجاب اور ایک صوبے کے ساتھ کسی بھی صوبے کے ساتھ. مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ وہاں کچھ تو مانا ہمیں مل رہا ہے، ورنہ آج صبح جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ پریس کانفرنس کر رہے کرو مانے ہیں حالیہ نہیں کیا کہ 50 کروڑ واپس لے لو، مہینے بھی ہو سکتا ہے. میں رونا لگا واپس کر دیں سر. جس طرح 7 ارب روپے ہم سے لیے ہیں 6 سال سے. لیکن اصل مسئلہ پھر بھی میں کہوں گا
اسد عمر صاحب نے جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا نا وہ یہ ہے کہ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے, یہ کرپٹ گورنمنٹ ہے, یہ سارے پیلس بناتے ہیں. اس پہ بھی آ رہا ہوں. یہ وہ گورنمنٹ ہمارے بارے میں کہہ رہی ہے جو آٹا چینی, میں اس لیے یہ ساری بات کر رہا ہوں, دیکھیں میں اس لیے بات کر رہا ہوں جس طرح کی ایک پریس کانفرنس چیف منسٹر سندھ نے کی, میں خود رونے والا ہو گیا تھا دیکھ کے, یار بڑا ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں ان کا ایک پرابلم ہے, یہ ہمیشہ جب پھنستے ہیں نا سیاسی طور پہ بھی تو سندھ کارڈ کھیلتے ہیں. آج وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی صبح سندھ کارڈ ہی کھیلا ہے, سندھ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جی, سندھ کو پیسے نہیں مل رہے, پی ڈی ایم سے بھی فارغ ہوئے ہیں ان سے, ادھر سے بھی سیاسی دروازہ بند ہے, حکومت سے کہہ رہے ہیں مال پانی بند ہے, تو اس لیے سندھ میں سندھ کارڈ کھیلنے کا یہ ایک صبح جو ڈرامہ ہوا. اب دیکھیں ذرا, آپ نے بڑا زبردست انہیں سوال کیا 90 اور 93 کا, پیسوں کو تو ایک طرف رکھیں, 5 کروڑ کی تو تقریباً آبادی ہوگی سندھ کی, 480 کہتے ہیں, یہ 5 لگا لیں, پنجاب کی ڈبل ہے, ڈبل سے بھی زیادہ ہے. پیسوں کے تناسب میں اور آبادی میں چلے جائیں ویسے ہی آدھے کا فرق ہے. تو اسد عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں, ان کی آبادی کو بھی مدد رکھتے ہوئے. نمبرز تو نمبروں پہ بولتے ہیں, ان سے ہماری لڑائی کیا ہے, میں کچھ باتیں کر دوں, یہ جواب ہماری ان سے لڑائی کیا ہے پاکستانیوں. ہماری ان سے لڑائی یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سالوں میں جو 1800 ارب آپ لوگوں کو دیا ہے, پہلے بتائیں تو صحیح اس کی ایگزیکیوشن کیا کی ہے. اس کے علاوہ جو یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے 1100 ارب کراچی کا دیا ہے, 700 ارب الگ سے ان کو انٹیریئر سندھ کا کہا ہے, کرتے ہیں کام. یہ کہتے ہیں نا سانو دیا نہیں ہے, دینا کمٹ کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں میکنزم پہ آ جائیں, یہ میکنزم پہ نہیں آئے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے نا, میکنزم پہ نہیں آ رہے. یہ کہتے ہیں ہم سے کمٹمنٹ نہیں کریں, ہمیں مال پکڑائیں, اور ہم آپ کے ساتھ مل کے لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا ان کے ساتھ وہ نہیں طے پا رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیں دے دیں جیسے پہلے پیسے دیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا طے نہیں پا رہا, اس کا مطلب ہوتا ہے ریٹ اور زیادہ مانگ رہے ہیں, 8.5 بہت ریٹ ہے. ہم نے انہیں کہا کافی لوٹ مچا لیں, ان کا مز کا حوصلہ رکھو, ہمارے ساتھ مل کے کام کرو. اگر آپ کی نیت لوٹنے کی نہیں ہے, پھر پی ٹی آئی کی ٹیم کے ساتھ مل کر, ہمارے وہاں میں ایس بیوں کے ساتھ مل کر کوئی کام کریں. ایک پوزیٹیو میسج. آپ چاہتے ہیں کہ گورنر سندھ کے ذریعے پیسے لگائے جائیں, وہ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے ذریعے. میں اس کا جواب دوں. دیکھیں ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ پیسے جو ہے نا 1-1 روپیہ, اگر اجازت ہے گورنر سندھ میرے ساتھ موجود ہے, میں ان سے ایک میں لائن ہے, گورنر سندھ موجود ہے, اس کے بعد آپ کے اس میں یہ مطلب پی ٹی آئی بھی ہے, گورنر صاحب بھی ہیں, پھر مطلب he would know better about سندھ نا, آپ تو ادھر ہی ہیں. You don't think so? Let's see, چلیں. گورنر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ پرابلم کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو فنڈ ہے یا جو ہمارا کٹ ہے, کٹ سے مراد جو ہمارا حصہ ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. پرانے پروجیکٹس کو جیسا K4 ہے آپ کہہ رہے ہیں, اس کو بھی اس میں ڈال کے نمبر زیادہ بڑا کر دیا گیا, لیکن ایکچوئل اسکیمیں 7 پہ آ گئی ہیں, اور ایکسپینڈیچر کچھ نہیں ہے, آپ نے خرچہ کوئی نہیں کیا. مسئلہ پھنسا ہوا کہاں ہے گورنر صاحب؟ یہی ہونا تھا مسئلہ پھنسا ہوا. میں اس کا جواب اب دیکھیں کر لی نا مجھے بات. یہ کہتے ہیں, میں آج آپ کی لائیو ٹیلی ویژن پہ کہتا ہوں, ہمیں موٹر وے نہیں بنانی, آپ بنا کے دیں. موٹر وے پی ایچ ڈی پی میں ریفلیکٹ کریں نا اس کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ سیالکوٹ میں میرے بھائی کے حلقے میں جو, یا بھائی کا جو ڈسٹرکٹ ہے, اس کی کنیکٹنگ روڈ وفاقی حکومت فنڈ کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کو, لیکن سندھ کا جو آپ موٹر وے بناؤ گے وہ کہیں گے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گجرانوالہ میں, سیالکوٹ میں, فیصل آباد میں, بہاولپور میں ہو. لیکن یہ سمجھنا ہوگا چکن کڑھائی ضرور کھائیں, لیکن یہ نہ کہ بٹ کی کڑھائی کھانی ہے. سیدھی طرح کے موٹر وے چاہیے, جیسے بھی دیں گے ہم دیں گے, چاہے پبلک پارٹنرشپ سے دیں چاہے سرکار سے دیں. آپ کو موٹر وے چاہیے. اب بات سمجھے, ایک سیکنڈ ہے نا, سیالکوٹ کی موٹر وے ہماری خود پبلک پرائیویٹ میں بنی ہے, اس کی جو وائبلٹی کی کاسٹ کی بات کر رہے ہیں, اس پرانے دور میں انہوں نے دی, جو بھی ایک ڈیفیسٹ آ رہا تھا. بہت سارے پروجیکٹس ہوئے ہیں, کچھ سندھ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. بس یہ صرف یہ لاہور, ملتان, لاہور, اسلام آباد, ہر جگہ وفاق بنائے گی, ہمارے صوبے میں نہیں بنائے گی. اس بھائی کو ضرور کریڈٹ دوں گا. ایک بن چکی ہے ویسے, کون سی؟ حیدرآباد, کراچی حیدرآباد آپ نے بنائی تھی. اچھا میں بتاؤں, ایک منٹ. اور ملتان سکھر جو بنی ہے وہ میاں صاحب نے بنائی. اچھا کراچی حیدرآباد کو کمپیئر کر لیں باقی ہائی ویز کے ساتھ, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سنا جو آگے کی ہے وہ تو ہائی وے بھی, وہ تو موٹر وے بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ جب ہم یہ گلا کرتے ہیں تو وی آر ویل فاؤنڈ. ایک میری سے امپورٹنٹ چیز ہے جو بار بار کہتے ہیں نا, کرپشن. دیکھیں 2019 میں ان کے کپتان نے کہا تھا میں 162 ارب روپے دے رہا ہوں, زیرو دیا. 2020 میں ان کے کپتان نے کہا 1100 ارب دے رہا ہوں, دیا کیا؟ زیرو. تو میری گزارش یہ ہے کہ کرپشن کا اور اعلانات کا تانا ہمیں نہ مارے. ان لوگوں نے وعدے کچھ کیے ہیں, وفا زیرو کیا ہے انہوں نے. ٹھیک سر, مسئلہ یہ کہ اب یہ رولے ان کے ہیں, جو ایک رولا پڑا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ رولا جا کے رکے گا کہاں پہ, کیونکہ ادھر سے الزام آتا ہے گورنمنٹ, وفاقی حکومت کہتی ہے کرپشن ہوتی ہے, سارے پیلس بنائے جاتے ہیں, پیسے گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. شاید کوئی ایسا میکنزم بنانا چاہتے ہیں جس میں
جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں سندھ میں وہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے پیسے ہمارے ہاتھ میں دے دو. یہ وفاقی حکومت کہتی ہے, صوبائی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے ہمارے پروجیکٹس ہیں, ہمارے پروجیکٹس کا کم از کم حصہ جو پہلے تھا کم از کم اس سے تو کم مت کریں. یہی آرٹیکل 156(4) کے مطابق جو ہے ہمارا ریشنل ڈسٹریبیوشن جو بنتی ہے آئین کے مطابق وہ ہمیں باقی صوبوں میں بھی کریں, ہمارے صوبوں میں بھی کریں. فیاض الحسن جان صاحب کو سن لیں آپ ذرا پہلے. ایک انہوں نے بھی بڑا اعلیٰ بیان دیا ہے, ذرا سنیں کیا کہہ رہے ہیں. ہم اگلے پورے 3 سال بھی جو ہے نا یہ پورے کا پورا ملبہ ان کے اوپر ڈالیں گے, اور اس سے اگلے 5 سال بھی جب اقتدار میں انشاءاللہ رہیں گے تو اس وقت بھی سارے کا سارا اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہوگی اکانومی کی اور سوسائٹی کی اور پالیٹکس کی وہ ان کے کھاتے میں جائے گی. یہ جو کل پھر جو ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا جس میں 50 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, 50 سے زیادہ لوگ اس میں جاں بحق ہوئے. اب ہر چیز ایسے کیا کب تک ایسے چل سکتی ہے؟ 3 سال ہو گئے ہیں, 3 سال کے بعد تو گورنمنٹ اپنی پرفارمنسز بتایا کرتی ہے آخر میں کہ ہم یہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا, یہ شروع ہو گیا, یہ درمیان میں آ گیا. یہ ایسے ہی چلے گا؟ کاشف صاحب سیٹ پیٹرن ہے. ابھی ڈار صاحب کا موبائل نکال لیں, اگر جہاز گرے تو پائلٹ ذمہ دار ہے, ٹرین ایکسیڈنٹ ہو تو پچھلی حکومت ہے, مہنگائی ہو تو مافیا ہے, کرپشن ہو تو بیوروکریسی ہمیں اچھی نہیں ملی. سیٹ ایک بیان ہے. لیکن جب انہوں نے آنا تھا پھر انہیں چاہیے تھے 90 دن, 6 مہینے, 1 سال, اور سب کچھ بدل دینا تھا. اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ ٹیم نہ ہمارے پاس وزیر قانون ہے نہ وزیر خزانہ ہے, ادھار مانگ مانگ کے اور جڑے ریجیکٹڈ مال سی جنہوں نے وہ لے, سب سے بڑا چلانے کے لیے جو صوبہ ہے اس کے لیے بزدار ملا ہے. کیا ڈیلیور کریں گے؟ اور اس کے بعد آپ بیان دیتے ہیں یار وہاں کوئی 100 آدمی جان سے اچھا کام نہیں کر رہا, 100 آدمی جان سے چلا گیا. میری 100 آدمی آپ نے کل آپ کی سیریسنس یہ ہے, 55 سیریسنس یہ نہیں, میرا مطلب کہ بھی زخمی ہے اور کوئی 55 لوگ ادھر, اور دیکھیں وہاں آپ نے سیریسنس دیکھیں. بیانات فردوس عاشق الحمدللہ پہلا ایکسیڈنٹ ہوا ہے سال کا. اس کے بعد فواد چودھری, اگر اجازت ہے میں چلا بھی سکتا ہوں فردوس, فواد چودھری. یعنی آپ ڈیبیٹ کا یہ دیکھیں کہ اس طرح کے معاملے میں پارلیمنٹس کے ماحول جو ہے افسردہ ہو جاتے ہیں. اتنے بڑے ایکسیڈنٹ, یہ نیشنل وہ پورا ایک آپ کا بن جاتا ہے کہ یار اتنا بڑا ایکسیڈنٹ, یار خدا کے بندے. لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی حکومت, یہ تو پرانی بحث ہو گئی نا, میں میری گزارش, یہ اس بحث سے جان نہیں چھوٹے گی. یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ ابھی پی ایس ٹی پی کی, اور یہ اب کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے 1800 کھا لیا, 1700 کھا لیا. 1000 ارب سے زیادہ کے پی کے میں گیا ہے پچھلے 7 سال میں. ان کی حکومت 8 سال سے. مجھے بتا دیں کوئی باتھ روم بھی نیا بنایا. وہ ایک بنائی تھی پشاور میٹرو, وہ دیکھ لیں اس کا حال جا کے, وہ سونامی ٹری دیکھ لیں. اس کے بعد کوئی یونیورسٹی, کوئی نیا ہسپتالوں کے حال جو ہیں جا کے کہیں کس دن کور کریں ان کی حکومت. اور میری گزارش دیکھیں نا, انہوں نے تو نہیں شکوا کیا. ان کے کے پی کا کوئی مجھے سی ایم کا پریس کانفرنس دکھائیں جب ہم حکومت میں تھے کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے. اس کا مطلب پیسے بھی پورے ملتے رہے. سر جی پرفارمنس چلیں چھوڑ دیں. سندھ پرویز خٹک صاحب نے شکوا کیا بجلی کے اوپر. سر سندھ اچھی بجلی تھے, سر سندھ اچھی نہیں ہے. بڑی امپورٹنٹ بات کی اس میں, صرف جسٹ ٹو ایڈ اے لائن. لیکن نا اچھی حکومتیں ریاست میں ہوتا ہی ہے نا, سب مل بیٹھ کر گلے شکوے ہوتے ہیں. میاں صاحب سے شاید عباسی صاحب سے ہمارے گلے ہو سکتے تھے, لیکن بیٹھ کر بات کرتے تھے, کوئی نہ کوئی ریزولوشن آ جاتا تھا. بدقسمتی اس ملک کی ہے پچھلے 3 سالوں میں ریزولوشن آ نہیں رہا, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے پر بلیو نہیں کرتے ہیں. اور یہ جو لیک آف ڈیموکریسی ہے نا, اس کا نقصان پہنچ رہا ہے. جو دار صاحب آتا ہے ایک سر, کراچی امن تھا نا, 2 چیزیں ہم نے دی ہیں. ایک کنیکٹیوٹی دی ہے کراچی کو پہلی موٹر وے کی صورت میں, اور امن. ہماری تو 1 سیٹ نہیں ہے ادھر, اور وہاں کیا کہتے ہیں یہ گرین لائن دوسرے. اور جب یہ تھا ان کو بھی ساتھ بٹھایا تھا, ایم کیو ایم کو بھی ساتھ بٹھایا تھا. امن کس کو گیا جی؟ فائدہ کس کو ہوا؟ اس پاکستان کو فائدہ ہوا. میری سیٹیں نہیں نکلی تو خدا کا واسطہ ہے. مسئلہ یہ ان کا رولا کچھ اور ہے. اپنے ایم این اے کی نالی سولنگ نہ بنائیں, کراچی بنائیں. میں پھر وہ کہوں گا اصل بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا, کہ مسئلہ چاہے آپ اکانومی یہ بجٹ پی ایس ڈی پی دیکھیں کوئی اور دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک کانکریٹ. میں اسد عمر صاحب کو سن رہا تھا, ہمیں تو نمبر ظاہر ہے گورنمنٹ دے گی, آپ کی سائڈ سے آئیں گے. آئی لک ایٹ دی 2 نمبرز. 3 سال میں بتا دینا کہ بھی یہ ہم نے کوئی ماڈل پروجیکٹ کر دیا کراچی میں, یہ پارک بنا دیا, یہ پل, کچھ بتا دینا. کام کچھ نہیں ہے. بریک کے بعد پوچھتے ہیں ڈار صاحب تسی فروز ذرا فون چکو, سارے بندیاں نو پنجاب سے فون کرو,
दसो सी बनाया फोन की जरूरत है, फिर ऐलान हो जाएगा। एक लिस्ट बना लो, मैं तो दसदा सिर्फ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ 15-20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ नहीं बनाई। ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या हुआ है पिछले 3 साल में, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर काफी, ये बुज़दार साहब का भी बता दीजिएगा कि बुज़दार साहब वज़ीर आला अच्छे वज़ीर आला, सबसे अच्छे वज़ीर आला हैं आई एम श्योर पाकिस्तान में। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो ये कहा गया कि बताएं कि तरक्याती काम कौन से किए हैं। डार साहब फोन के ऊपर फोन किया किसी को आपने या आपको सामने? मैंने किसी को फोन नहीं किया, जरूरत ही नहीं है। देखें काशिफ, अब मैं पंजाब से शुरू करता हूं। देखिए मैं पंजाब से शुरू करता हूं, और पंजाब में वैसे आप मीडिया रिपोर्टिंग में सुनते होंगे साउथ पंजाब का भी, बाकी जो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, मैं अपनी बात अपने ज़िले की करूंगा क्योंकि मैं आपको एविडेंस पेश कर सकता हूं जहां मैंने डेवलपमेंट देखी है उस्मान बुज़दार हुकूमत की। नंबर 1 जी, सियालकोट की पहली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी 3.5 अरब से तमीर हो रही है, और 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर आए थे, संगे बुनियाद रख के 2 अरब दिया उस्मान बुज़दार साहब ने, 1 अरब 38 करोड़ रुपया वफाक ने दिया उस यूनिवर्सिटी के लिए। पहली इलामा इकबाल का शहर था, आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बनी। चलो एक यूनिवर्सिटी होगी, जल्दी जल्दी बोले ना सर, आपने मुझे लगता है 15-16 गिनाने होंगे। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ आप कल आ जाए, मैं प्रोग्राम कर लूंगा। 5.1 अरब से अस्पताल बनने जा रहा है, आखिरी अस्पताल बना था 1964 में। ये भी मेरे लीडर इमरान खान और उस्मान बुज़दार को क्रेडिट जाता है। कौन सा आखिरी अस्पताल 1964 में बना था? इलामा इकबाल हॉस्पिटल सियालकोट शहर। आप सियालकोट की बात? हाँ, मैं अपनी करूंगा ना, जो डेवलपमेंट्स वहां हुई हैं, बाकी जगहों पे भी हो रही है तो आपको लेके जा सकता हूँ। अस्पताल बन रहा है, पब्लिक यूनिवर्सिटी बन रही है, उसके बाद जी मोटरवे बनने जा रही है, शुरू होने जा रही है। सियालकोट खा रही है, सियालकोट खा रही है, तकरीबन 40 अरब रुपए की है। 16 अरब रुपए की टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसी बजट में अप्रूव की गई है माशाल्लाह। सियालकोट एक सनती शहर है, वो बनने जा रही है। 20 अरब रुपए का प्रोजेक्ट पीने के साफ पानी और सीवरेज सिस्टम का ग्राउंड पे है, खुदाइयां हो रही हैं। 4 लाख लोगों को सियालकोट के उस्मान बुज़दार पीने का साफ पानी देने जा रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट सीवरेज सिस्टम बन रहा है। ये 35-40 अरब रुपए के मैंने प्रोजेक्ट्स आपको गिनाए हैं जो ग्राउंड पे हैं। हौसला रखेंगे, ये हो क्यों रहा है, सुन तो लो ना, सियालकोट वो शहर है, सुन लें। 10 अरब रुपया से ज्यादा हर साल हुकूमत में खजाने में टैक्स जमा कराते हैं। 7-8 लोग हैं, 7-8 लाख लोग 10 अरब से ज्यादा पाकिस्तान के खजाने में जमा कराते हैं। गवर्नमेंट क्या कह रही है? ये प्रोजेक्ट होना जी, तलाल साहब आपने कहा था क्या हो गया? वो एक वफाक सुनना है या मैं शहर की सियालकोट शहर ही शुरू किया जी, इनके शहर पूरा पंजाब गिनावांगा, सौ जान मैं इनके शहर गया हूं जी। पंजाब चलिए कहीं, मैं इनके शहर गया हूं पिछले 3-4 दिन पहले। हमारे एमपीए खुश अख्तर सुबह, अब ये मुझे चैलेंज करे, मैं झूठ बोल रहा हूं, फिर मैं और तलाल का सियालकोट होंगे और काशिफ बासी बुज़दार साहब भी कह रहे होंगे सारा को मैं की शरीफ सीएम मिल गया है, मकसद वो है ना, को हजम नहीं हो रहा है। मैं काशिफ साहब 3-4 दिन पहले मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ सियालकोट, और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। डार साहब हमारे मेजबान होंगे, आपका कैमरा होगा, आप गली से लेके, पुलों से लेके, सड़कों से लेके, अस्पतालों से लेके, कॉलेज तक, अगर 90% लोग ये ना कहना ना नून लीग, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ना कहें, तुसी मैनू थले बा लेना जे इन्होंने 2% भी काम, मेरी गल सुनो ना, मैं तो कहना था मेरी बात कैमरा, मैं तो जिथे भी गया डबल सड़क के नवाज शरीफ पुल के ने बनाया, शहबाज शरीफ, मैं किसी पिंड चो लंघने, मैं क्या गुलबर्ग, उन्होंने क्या नहीं जनाब ये पिंडा च भी कारपोरेट सरकार, शहबाज शरीफ आए ना, कैमरा ले, अगर कह रहा हूं पहली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी बन रही है सर जी, कैमरा ले जाए ना, ये बताएं कौन सी बनाई है। मैंने कहा, मैं कह रहा हूं हॉस्पिटल बनने जा रहा हूं 1964 के बाद, बताएं। मैं कह रहा हूं एक नहीं, एक नहीं सर जी, एक नहीं, पता की लपेगा थानू, ख्वाजा सफदर रोड, ख्वाजा सफदर पुल, ख्वाजा सफदर, लोग प्यार करते हैं ख्वाजा सफदर, 6 दफा एमएनए बने, ख्वाजा सफदर क्या कहते हैं यार, खुदा का खौफ करो, मेरी बात सुने, ख्वाजा सफदर साहब की सियालकोट के लिए क्या ख्वाजा आसिफ के वालिद थे, इसलिए डार साहब 1 मिनट, हुन एक देखो ना, हुन लिटमस टेस्ट क्या है, 2 या आपका कैमरा चला जाए काशिफ अब्बासी साहब, जज हो आप, पाकिस्तान के लोग, अगला नहीं हम भी जाएंगे, दूसरी फिर इलेक्शन डसके चाहना वा, पहले असी एक बारी धोता, फिर असी दूजी बारी धोता, हुण असी तीजी बारी, तुझे और तीसरी दफा, एक मिनट खुश, एक मिनट खुश, एक गल तो सुनो, खुश अख्तर सुबहानी का अब इलेक्शन है, मैं फिर से कह रहा हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं, वहां फरदौस आशिक अवान वहां उम्मीदवार है, उनको दौड़े हो ना, असी हैट्रिक मुकम्मल करनी है, इसके बाद आपसे मसला ये देखिए, एक दो चीजें जो आपको फेयरली मेरा ख्याल देखनी चाहिए। एक तो ये 3 साल का कंपैरिजन 10 साल के साथ, ये बात याद रखिएगा। दूसरा
ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਇਸੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕੀ, ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, 3 ਸਾਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 साल 2008 ਤੋਂ 11 ना 2013 से 18 के दरमियान 2008 ਤੋਂ 11 ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ 2013 से करीब 3 है ना, आप 18 से पिछले 3 साल देखें 3 साल है ना यार, फिर तो 10 साल हो गए ना। ना 3 साल, सिर्फ 3 साल 2015 से 18 तक ने अपने पहले दौर में क्या किया था वो डिस्कस होना है। मैं कह रहा हूं 2015 से 18 कर लें, जेड़े मर्जी तुसी 3 साल कर लियो, मैं जवाब देऊंगा। और एक और पहली दफा सीएम बना था, क्या किया था? 85 में तो वो बने थे 85 में एक फैक्ट्स एंड फिगर्स का थोड़ा इशू है। काशिफ साहब जवान लोग है ना सर, काशिफ साहब पुराना 3 साल ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚ 1-10 ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕਹੋ ਦਵਾਂਗੇ। लेकिन शुरू 8 ਤੋਂ 13 ਕਰ 8 ਤੋਂ 11 ਕਰ ਉਹ ਸਰ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਉਹ ਸਰ 3 ਸਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਨਾਸ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਲੱਗ ਕੀਤਾ ਵਰਨਾ 8 ਤੋਂ 11 ਤੋਂ ਨਾਸ ਰਹੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣਾਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। मैं यकीन है बुजार साहब ने क्या मैं कह रहा पहले उस्मान डार ना तो निबड़ लो, फिर उस्मान बुजार दे जाइयो है। मैं बैठा था ना, मैं किधर जा रहा हूं? उस्मान डार ने उस्मान बुजार को बता दिया होगा। मैं राजीव भाई से ये कह रहा हूं, एक से बताइए, आपका टारगेट एक है, आप लोग तनकीद एक पार्टी पे करते हैं, आपके लीडरशिप भी, ये आप लोग आपस में किधर लड़ पड़े? वैसे मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांट टू नो कि उसकी वजह आपको क्या समझ आ रही है कि ये एक नेक्सस था, या अगर आप कहें कि एक अलायंस था जिसका काम था इसको गिराना, अब इसको गिराने को छोड़ के एक दूसरे को क्यों गिरा रहे हैं? जस्ट अ स्मॉल कमेंट ऑन व्हाट उस्मान सेड ना, जितने ना नंबर्स गिनाए ना सियालकोट के लिए सिर्फ 200-250 अरब तो माशाल्लाह ने सियालकोट में लगा दिया। 25-30 अरब का है। नहीं माशाल्लाह 40 अरब का वो, 40 का वो कुछ और, टोटल 30-40 अरब की बात। टोटल 30-40 है। चलो शुक्र, मतलब बात करते हुए जोशे खिताब में 30 अरब इतनी बार। भाई मैं मुराद अली शाह नहीं हूं, आप वो भी नहीं, आप जोशे खिताबों में बोल जाते हैं फिगर्स, आप वो भी नहीं सकते। तो मेरी गुजारिश, अल्लाह ना ही बनाए। हां बिल्कुल, आप हो नहीं सकते। जेआईटीएन पे मेरा नाम नहीं आना चाहिए ना। अभी वी विल सी पता चलेगा किस के ऊपर क्या क्या होगा। हमारे ऊपर तो किसी और ने बनवाई, आपके ऊपर तो आपके अपने लोगों ने बनवा दी। शुगर स्कैंडल में देख लिया, अद्वियात में देख लें, गंदुम में देख लें, जितने स्कैंडल माशाल्लाह इन लोगों के है ना, आप देख सकते हैं ये बेहस हुकूमत है। अच्छा, अब आ जाएं आपके क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, हमारा प्रायोरिटी इनको गिराना सिर्फ नहीं है, हम लड़ रहे हैं अवाम की जंग, अवाम के इशूज की जंग, राइट। हमारा नून लीग से कोई इत्तेहाद जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का नहीं था। हम अपनी सियासत करेंगे, वो अपनी सियासत करेंगे। हमारी प्रायोरिटी अवाम, हम अवाम के मुकदमे को लेके चलेंगे। और हमने शुरू से पहले दिन से प्रायोरिटी ये नहीं चलना चाहते अवाम के मुकदमे। उनकी प्रायोरिटी शुरू में इस्तीफा थी, उनकी प्रायोरिटी कुछ और थी, जिसकी वजह से इख्तलाफात हुए। अब हम पार्लियामान में बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी लीड करें, और आप देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी अपोजिशन के तमाम हमारे जो MNAs हैं वो शहबाज शरीफ साहब आपके साथ खड़े होंगे ताकि इस हुकूमत को हम एक्सपोज कर सकें। तो हमारी प्रायोरिटी है कि जो अवाम दुश्मन। हालांकि बॉस आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप कराची में ग्राउंड पे काम करते हो, ये मैं आपके वो ग्राफिटी प्रोजेक्ट का तो आई वी कीप डिस्कसिंग इट, इट्स अ गुड थिंग दैट समथिंग हैज स्टार्टेड हैपनिंग इन कराची टू इंप्रूव द आउटलुक एटलीस्ट। लेकिन आपके ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम तो एक ही लगता है, मतलब कराची शहर में हम जाते हैं ना, डू यू रियलाइज कि वो हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और वो देखकर लगता नहीं है कि हमारा शोकेस कर सकते हैं उसको। ये इनका लाहौर जाएं, लाहौर जाके दुनिया बदल जाती है एयरपोर्ट पे उतरे। मैं आपकी सुबह मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एयरपोर्ट में जहाज में था, कुछ लड़के आए कराची के, MQM के थे, उन्होंने कहा सर क्यों हमें इतना, वो उस टाइम हम बहुत लड़ाई में पड़े हुए थे आपस में, मैंने कहा लेकिन सर शहबाज शरीफ ने शहर बना दिया। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है ना, कचरा उठता वहाँ से ना, सड़कें, यू गेट ऑफ फैसल एवेन्यू, शारा फैसल, मैं डिफेंस की बात नहीं कर रहा, हालात क्यों इतने खराब हैं अगर इतना अच्छा आवाम का आप प्रोग्राम की ब्रेक में बात कर रहे थे ना, परसेप्शन, अनफॉर्चुनेटली एक परसेप्शन क्रिएट किया गया जो कि आज तक चल रहा है, उस परसेप्शन को शायद डिफीट करने में हम नाकाम रहे। लेकिन मैं थोड़ा सा जो मैं इस पे थोड़ी सी एक साथ हमारा इख्तलाफ चलता रहा ना, मतलब हम पैनमा के ऊपर फलाना ढिमकाना, लेकिन इस चीज पे कोई डिसएग्री नहीं करता। लाहौर इन्होंने बिल्कुल ही बदल के रखा, उसकी लाहौर की शक्ल बदल दिया है, डेवलपमेंट फंड्स हैं, उसकी एक वजह है, सड़कें बनाई हैं, उसकी एक वजह है, पंजाब पूरा नहीं लेकिन काफी हद तक काफी चीजें हुई हैं, उसकी एक वजह है। और ये आप खुद चूंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देखते हैं, 85 से लेकर 2018 तक एक यूनानिमस अप्रोच थी लाहौर के अंदर, एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो रूल कर रही थी।
کراچی شہر کی بدقسمتی ہوئی, کراچی شہر کے ووٹس کو بائیفرکیٹ کیا گیا انفارچونیٹلی. تو جو وفاق میں بیٹھا ہے 2008 میں آپ کی اتفاق گورنمنٹ نہیں کرے گا. 2008 میں آپ کی گورنمنٹ بنی جی 2021 آ گیا, 13 سال ہے. جی That's a long enough time to do something. اب اب 2013 سال میں اب آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ دیکھیں کام تو ہم نے کیے, ڈیولپمنٹ ہم نے کی, اور آپ میرے سے چاہیں گے میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر بھی کرتا رہتا ہوں. میں ایک موٹے ایشو پہ آتا ہوں جس کے اوپر بار بار کرٹیسزم ہوتا ہے کہ ہم ماس ٹرانزٹ کے مسئلے کو حل نہیں کر پائے. کراچی سرکولر ریلوے 2016 میں سی پیک کا ایسا سندھ حکومت نے بنوایا, میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے. 2016 سے لے کے 2021 تک ابھی تک سوورن گارنٹی اس پروجیکٹ کی ایشو نہیں ہوئی. کس نے ایشو کرنی ہے؟ وفاق نے کرنی ہے. وفاق نے اورنج میٹرو کے لیے ایک چیز کہہ کے آپ باقی 10 سے صرف نظر نہیں کر سکتے. کاشف مجھے ایک بتائیں, لارجر پرسپشن کراچی کا کیا؟ مجھے اکثر چھوڑ دیں اس چیز کو, دیکھیں میری بات سنیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم بہت سی 10 چیزیں ہیں, آپ اپنی 10 مرضی کی بتائیں گے, میں جو اس کی لارجر پرسپشن کیا ہے کراچی؟ پرسپشن خراب ہے بالکل, لوگ کامیاب ہیں پرسپشن کو خراب کرنے میں. پرسپشن خراب نہیں ہے, کراچی خراب ہے. میں ایک سے گزارش کرنا چاہوں گا, جو گلا ہے وہ بھی سمجھیں تاکہ معاملہ ریزالو ہو سکے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں لاہور ڈیولپ ہو رہا ہے تو لاہور کے لیے وفاق جو ہے سوورن گارنٹی ایشو کرے, لیکن کراچی شہر کے لیے میرا بھائی 10 ارب کے لیے تو سوورن گارنٹی نہیں ہے. آپ ٹرین کے لیے ہو سکتی ہے, بس کے لیے ہو سکتی ہے, لیکن سڑکیں تو سڑکوں کے لیے تو نہیں ہے. وہ یار میرا موٹر وے یہ لوگ نہیں بناتے, میں گلا سر 8 سے 13 آپ خود بنا لیتے. ایک منٹ, کراچی حیدرآباد سپر ہائی وے جو ہے کام اس کے اوپر ہمارے دور میں سٹارٹ ہوا نا. ہم نے کراچی ٹھٹا ڈوئل کیریج وے ہم نے بنائی نا, ہم نے جھرک ملکٹیار ریور انڈس پہ برج بنایا نا. ایسی باتیں نہیں ہیں. میں بریک لے لوں اب, لیکن میں آپ کو ایک آخری چیز کہتا ہوں. ہمارے دوست ڈونٹ گو بائی پرسپشن. میں آپ کی پارٹی میں ہمارے دوست بھی ہیں, وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی ہماری پارٹی میں ہوتے تھے. الحمدللہ الحمدللہ سب پہلے نکالا الحمدللہ 280 تو پہلے 1980 تو میرے پہلے والد صاحب ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے, 3 دفعہ 1980 تو پہلے 3 الیکشن جیتے ان کے ٹکٹ پہ. بٹ مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ یہ ہے باس کہ آپ کے لوگ جو آپ کی پارٹی کے پنجاب کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی کو سندھ کے شوکیس کے طور پہ بنائیں, لیکن وہ کہتے ہیں سندھ کراچی سے ہمیں ووٹ نہیں ملتا, اس پہ ہم کام نہیں کرتے. یہ آپ کی اپنی کے پنجاب کے لوگوں کا خیال ہے, بٹ تاثر غلط ہے. ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو ایکسپریس دیم سیلف. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا یہ بتائیں آپ کو کوئی ڈر ہے اب اپوزیشن کا, اور اپوزیشن کا آپس میں کیا رول ہے کہ کیا یہ لڑائی اب تھری وے لڑائی ہو گئی ہے؟ آپ ان سے بھی لڑ رہے ہیں, آپ ان سے بھی لڑ رہے ہیں, اور یہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں. اٹس اے تھری وے فائٹ ناؤ. وائی؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ کیوں سے لڑ رہے, کیوں آپ ایسا لگ رہا ہے کہ ہدف آپ دونوں کا گورنمنٹ نہیں ہے؟ کل بلاول صاحب کی تقریر آئی, انہوں نے کاغذی لیڈر احسن اقبال صاحب کو کہہ دیا ہر پریس کانفرنس ہر ٹی وی پروگرام کے اندر پہلی تنقید ایک دوسرے پہ ہوتی ہے, دوسری گورنمنٹ کے اوپر. سر ایک تو سب سے پہلے ہمیں اپنی پارٹی کی طرف سے, پریزیڈنٹ کی طرف سے, اور پھر مریم صاحبہ کی طرف سے, وہ کہتے ہیں وہ مجھے بہن کہتا ہے. بلاول صاحب کی عزت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. میری ذات کے حوالے سے کہا, ایک لفظ میں بولا, میری بات سن لیں. اس کے بعد دیکھیں ہم ابھی بھی سمجھتے, میری ابھی بھی گزارش ہے, بلاول صاحب کے لیول کا آدمی یہ جو کل بیان انہوں نے دیا ہے فلور آف دی ہاؤس احسن صاحب کے بارے میں, وہ خود اس کو دیکھ لے کہ مناسب ہے کہ نہیں. لڑیں جتنا مرضی, یہ ان کا حق ہے نا جی, یہ سیاست ان کا حق ہے. بلاول صاحب نے آپ کے بارے میں بھی نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں اس میں میں نے رسپونڈ پتہ کیوں نہیں کیا. دیکھیں وہ پتہ کیوں نہیں کیا, میں تو اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ بھی ہمارا کوئی یہ ٹارگٹ نہیں تھا کہ بلاول صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہے, بالکل بھی ایسی بات. شاید خاکان میری گزارش اب میری پورا جواب سنیں. دیکھیں پہلے مریم ٹارگٹ علیحدہ نہیں ہے کہ گزارش سنیں. پہلے مریم صاحبہ کو انہوں نے کہا وہ نیب صدر والی بات, پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں سب سے پہلی ٹویٹ آئی تھی کہ ایک اور سلیکٹڈ تیار ہو رہا, جس کا جواب آیا کہ سلیکٹڈ ہمارا خاندان نہیں لاہور کا خاندان. سر گزارش, پھر پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے کہا جو میں کہہ چکی وہ کہہ چکی, اس کو دوبارہ انہوں نے انڈورس کی. پھر جواب آیا یہ بات سنیں. میری گزارش یہ ہے کہ بلاول صاحب کو نہ سنو, خدا کا واسطہ مارے جاؤ گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ لارجلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ کیا انہوں نے کہ آپ کو امبیرس کرنا ہے پارٹی کو, آپ نے بھی جواب دینا. دیکھیں they have the right to do it, بٹ بہتر چیز یہ عوام بھی دیکھ رہی ہے نا کہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کس کو امبیرس کرنا ہے. اصل چیز یہ آپ کو عوام کی جنگ لڑنی نہیں لڑنی. ہم نے فیصلہ کیا ہم عوام کی جنگ لڑیں گے, عوام کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے, اس حکومت کے خلاف جو عوام دشمن پالیسیز ہیں ان کو کرٹیسائز کریں گے. جن کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ خوشاب کا رزلٹ دیکھ لیں, وزیر آباد کا دیکھ لیں, ڈسکے کا دیکھ لیں, نشہرے کا دیکھ لیں, ایون کراچی جیسے میں بھی ہم نے ووٹ لے لیے.
تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جس جگہ ہم کھڑے نا وہاں آ کے کھڑے ہو جائیں, عوام وہی چاہتے ہیں. یا پھر وہ اچھا آپ ادھر جا کے کھڑے ہو جی, وہ جہاں وہ کھڑے ہیں ان کا یہ نہیں پتا کھڑے گئے ہیں سر یہ دیکھنا نہیں نا چاہتے, یہ دیکھنا نہیں چاہتے, یہ طے کرنا. آپ کا مائک اتر گیا ویسے, مائک جس کیم آف جذباتی ہو گیا نا جیسے اس میں بولنے کہاں کھڑے آپ, کدھر کھڑے, ان کو یہ پتا نہیں کہ یہ کہاں کھڑے ہیں. ایبسلیوٹلی یہی کہا ہے. آپ کو کوئی نمبر تو خوش بیٹھی ہوگی, مسئلے ختم. میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرا یہ ٹائم ان دونوں کو دے دیتے آپ, اکثر قوم سن رہی ہے ان کے کیا معاملہ. مائک اتار دیا پھر سے یار. دیکھیں یہ دونوں لڑتے ہی رہ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلا الیکشن بھی نکال کے لے جائیں گے, پھر یہ دیکھیں گے. کاشف صاحب مجھے یہ بتا دیں, اپوزیشن کی ناکامی حکومت کی کامیابی ہوتی؟ کروڑ نوکریاں مل گئیں, 50 لاکھ گھر مل گئے, پاکستان میں روزگار مل گیا, کشمیر واپس آ گیا. اپوزیشن کی ناکامی حکومت کی کامیابی نہیں ہے. جناب ایک دوسرے کے اوپر تانے کا اثر ہے, چھوڑ دیں, بھی سوچ رہی ہے ہماری بات نہیں کر رہے, ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہے نمبر کیڑا لینا چاہتے, 6ویں نمبر تے آئے کراچی. یہ تو تھلے نمبر کوئی نہیں سی, نہیں تو وہ لیندے. 3 سال کی حکومت کے بعد آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ذمہ دار ہے, یہ ذمہ دار ہے. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے کیا کام کیا اور 3 سال میں یہ زیرو کام کر پائے. سیالکوٹ شروع ہوا تھا, باقی پنجاب پہ آنا تھا, فکر نہیں کرے, وہ وقت ہی ختم ہو جائے گا. سیالکوٹ کے بائی الیکشن میں اب آپ نے جانا ہے ایک پروگرام جو ہے. سر پھر آپ الیکشن کیوں ہار رہے ہیں؟ کون سا؟ اگر آپ نے سیالکوٹ کا الیکشن کیوں ہارا, اگر آپ نے 30 سال پھر ہارنے جا رہے ہیں. نہیں الیکشن کہاں ہارے ہیں ہم یار, دیکھو ہار جیت ایک بات الگ ہے. پروگرام ایتھے کلوز کر دینا چاہیے. ووٹ بینک اس کا اوپر جا رہا ہے, 40 ہزار ہر نشست پہ آپ کا اوپر جا رہا ہے, پر ان کا بھی اوپر جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ 10 کے میں اتنی ووٹ ہے, 94,000 سے 1,08,000 9,000 پہ گئے. 94 کہاں تھا, ان کا 1,01,000 ووٹ تھا, 60,000. I have to close the program. زیادہ لیا ہے. گفتگو آپ نے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. سوالے کے ساتھ میں ہوں.